7 دسمبر کو جب دنیا میں سول ایویشن کا دن منایا جا رہا ہوتا ہے، وہیں پاکستان میں بہت سے خاندانوں کے زخم کھڑے ہو جاتے ہیں جن کے پیارے 7 دسمبر 2016 کے دن ہونے والے ایک فضائی حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ پی آئی اے کی چترال سے اسلام آباد جانے والی پرواز حویلیاں کے قریب گر کر تباہ ہو گئی تھی، جس میں تمام عملہ اور مسافر ہلاک ہو گئے تھے۔ حادثے کا شکار ہونے والے پی آئی اے کے اس طیارے میں پاکستان کے معروف نعت خواں اور ماضی کے مقبول گلوکار جنید جمشید بھی سوار تھے۔ جنید جمشید اپنی اہلیہ کے ساتھ چترال میں تبلیغی دورے کے بعد اسلام آباد واپس آ رہے تھے۔ جنید جمشید معروف سماجی شخصیت، سابق گلوکار، نعت خواں، مبلغ، ٹی وی ہوسٹ کے ساتھ ایک کامیاب بزنس مین بھی تھے۔ وہ 3 ستمبر 1969 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے خاندان کا تعلق پاکستان ایئر فورس سے رہا ہے، جس کی وجہ سے اہل خانہ کی کوشش تھی کہ جنید جمشید بھی فوجی بنے۔ وہ فوجی تو نہ بن سکے، مگر لاہور کی یو ای ٹی سے میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد کچھ عرصہ پاک فضائیہ میں سول کنٹریکٹر کی حیثیت سے کام ضرور کیا۔ موسیقی کا کیریئر بنانے کے لیے انہوں نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور ملی نغمہ دل دل پاکستان گا کر عالمی شہرت حاصل کی۔ ان کے گروپ وائٹل سائنز کو بھی اسی ملی نغمے سے پہچان ملی۔ 2002 میں اپنی چوتھی اور آخری پاپ البم کے بعد اسلامی تعلیمات کی طرف ان کا رجحان بڑھنے لگا اور ماضی کے پاپ سٹار ایک نعت خواں کے طور پر ابھرتے ہوئے نظر آئے۔ 2004 میں جنید جمشید نے گلوکاری چھوڑنے اور اپنی زندگی تبلیغی کاموں کے لیے وقف کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے نعت خوانی شروع کی تو اس میں بھی خوب نام کمایا۔ چترال میں جہاں وہ دین کی تبلیغ کے لیے گئے تھے، ان کا قیام ایک مسجد میں تھا۔ ان کے ایک دوست کے مطابق جنید جمشید نے وہاں شرکا کو قصیدہ بردہ شریف بڑی خوبصورتی کے ساتھ سنایا۔ وہ اکثر ٹی وی چینلوں پر نعت، حمد اور مناجات پیش کرتے تھے۔ ان کی مقبول نعتوں میں میرا دل بدل دے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے مشہور ہیں۔ نعت خواں اور مبلغ کے طور پر کامیابیاں سمیٹنے والے جنید جمشید نے اپنا کلتھنگ برانڈ بھی متعارف کرا کر بزنس کے میدان میں قدم رکھا تو یہاں بھی کامیابیوں نے ان کے قدم چومے۔ وہ رمضان کی خصوصی نشریات اور پروگراموں میں میزبان کے طور پر بھی آگے رہے۔ وہ فلاحی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتے رہے۔ کراچی میں کچرا اٹھانے کی کمپین کی بھی قیادت کی۔ 2007 میں جنید جمشید کو ان کی خدمات کے اعتراف میں حکومت کی طرف سے تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ داڑھی رکھ کر اسلام کی تبلیغ شروع کرنے کی وجہ سے عوام نے انہیں مبلغ اسلام کہنا اور سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ مبلغ اسلام جنید جمشید 7 دسمبر 2016 کو پی آئی اے کی فلائٹ نمبر 661 کے ایک حادثے میں وفات پا گئے۔ ایک گلوکار سے ایک مبلغ تک کا سفر طے کرنے والے جنید جمشید کو پاکستان میں وہ شہرت نصیب ہوئی جو دنیا میں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، جس کی وجہ ان کی ذاتی محنت، صلاحیت کے ساتھ ساتھ اسلام کے لیے محبت بھی تھی۔ پاکستان کی تاریخ نکال کر دیکھ لیں، جس گلوکار یا اداکار نے اپنا شعبہ چھوڑ کر کچھ اور کرنا چاہا، وہ رات کی سیاہی میں کھو گیا۔ بات اگر صرف جنید جمشید کی ہی کی جائے تو ایسی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جس شخصیت کی وفات پر شوبز کی دنیا پر بھی سکتہ چھا گیا تھا اور مذہبی لوگوں پر بھی، سب کے سب ان کی وفات پر آنسو بہا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ درجات سے نوازے۔